بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نزول عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا باب۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اور جب دجال کا فتنہ عروج پر ہوگا تو اس وقت وہ دوبارہ روئے زمین پر تشریف لائیں گے۔ تو یہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا باب۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً قریب ہے کہ تمہارے درمیان ابن مریم حاکم عادل بن کر کے تشریف لائیں، نزول فرمائیں۔ فیکسر الصلیبہ، تو وہ صلیب توڑیں گے۔ صلیب وہ خاص نشان ہوتا ہے سولی دیے جانے کا، جسے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے متبرک نشان سمجھتے ہیں اور اپنے ساتھ رکھتے بھی ہیں۔ جو بھی عیسائی ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اسے متبرک سمجھتے ہیں۔ تو وہ صلیب کو توڑیں گے اور یہ واضح کر دیں گے کہ یہ سب غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں عیسائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی بلکہ انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کریں گے، یعنی ابھی جو پالتے ہیں اس بڑھاتے ہیں اسے، وہ سب سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ اور ٹیکس ختم کر دیں گے، یعنی اس وقت ٹیکس کا مسئلہ نہیں ہوگا کہ تم اپنے مذہب اور اپنے دین پر قائم رہو اور ٹیکس دیتے رہو، بلکہ اس وقت صرف یہ ہوگا یا تو اسلام قبول کرو یا تو پھر سامنے تیار ہو جاؤ۔ تو ان سے کون مقابلہ کر پائے گا؟ وہ قتل کر دیے جائیں گے یا پھر اسلام قبول کر لیں گے۔ تو اس طرح سے جزیہ یہ ساقط ہو جائے گا، اس کی ضرورت ہی نہیں، کام ہی نہیں رہے گا اس کا۔ وَيَفِيضُ الْمَالُ، اور مال کی کثرت ہوگی، یا اس کو پڑھا جائے باب افعال سے، یفیض المال، وہ مال خوب عطا کریں گے۔ افاضہ یفیض، بہانہ عطا کرنا، تو مال خوب بہائیں گے، خوب عطا کریں گے، اتنا دیں گے لوگوں کو مال، حتی لا یقبلہ احد، یہاں تک کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا، سب اس قدر مالا مال ہو جائیں گے۔ اور یفیضو پڑھیں جب بھی مطلب یہی ہوگا کہ مال کی کثرت ہوگی، یہاں تک کہ کوئی آدمی مال قبول کرنے والا نہیں ہوگا، ہر ایک کے پاس اتنا مال ہوگا، لوگ بے نیاز ہوں گے اس سے۔ حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا، یہاں تک کہ ایک سجدہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہوگا۔ تو رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا تو آج بھی بہتر ہی ہے، لیکن اس وقت لوگوں کو اس کی اہمیت سمجھ میں آئے گی اور لوگ سجدے کو ترجیح دیں گے، مال کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ آج بھی بلا شبہ ایک سجدہ دنیا مافیہ سے بہتر ہے، لیکن لوگ آج اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں سجدے چھوڑ کر کے مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور اس وقت لوگ سمجھ جائیں گے ہاں یہ بہتر ہے، اس لیے مال کو چھوڑ کر کے اسے کرنے میں لگے ہوں گے۔ تو کہا کہ ایک سجدہ دنیا اور مافیہ سے بہتر ہوگا۔ ثم یقول ابو ہریرہ فقرؤوا ان شئتم، پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو اس آیت کی قرات کرو۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر یہ کہ وہ ضرور ان پر ایمان لائے گا موت سے قبل، یعنی اس وقت یہ جو اہل کتاب ہیں، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، یہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے۔
یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وعنہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لینزلن ابن مریم حکما عادلا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخدا ضرور ابن مریم حاکم عادل بن کر نزول فرمائیں گے، فَلْيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، تو وہ ضرور صلیب کو توڑیں گے، وَلْيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، اور خنزیر کو قتل کریں گے، ختم کریں گے، وَلْيَضْعَنَّ الْجِزْيَةَ، اور جزیہ ساقط کریں گے۔ تو جزیہ ساقط کرنے کا معنی معلوم ہو گیا نا، ایسا نہیں کہ معاف کر دیں گے کہ اب مت دو، اپنے مذہب پر رہو، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلْيَتْرُكَنَّ الْقِلَاسَ، اور جوان اونٹنیوں کو وہ چھوڑ دیں گے، یا اسے مجہوری پڑھ سکتے ہیں کہ اس وقت جوان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی لوگوں کو اس پر سواری کی حاجت نہیں ہوگی، اس کی ضرورت نہیں ہوگی، لوگ اس سے کام نہیں لیں گے اور اسے اپنے استعمال میں نہیں لائیں گے۔ فلا یسعى علیہا، تو اس پر پانی لاد کر نہیں لایا جائے گا۔ وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، اور عداوت، ایک دوسرے سے بغض، ایک دوسرے سے حسد، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ وَلْيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ، اور وہ لوگوں کو مال کی طرف بلائیں گے کہ یہ مال لے لو، تو کوئی مال قبول نہیں کرے گا۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وفی روایت لہما، اور شیخین کی روایت میں فرمایا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم، تمہاری کیفیت کیا ہوگی، تمہاری حالت کیا ہوگی جب ابن مریم تمہارے درمیان نزول فرمائیں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، یعنی تمہارا امام تمہیں میں سے یعنی قریش میں سے ہوگا، امام مہدی ہوں گے، تو اس وقت تمہاری اہمیت کتنی زیادہ ہوگی، تم کتنے افضل سمجھے جاؤ گے، اور تمہاری کیفیت کیا ہوگی اس وقت کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور وہ بھی تمہاری امامت نہیں کریں گے، بلکہ تمہیں میں سے ایک شخص کو امام مقرر کریں گے، آگے بڑھائیں گے۔ وہ کون امام ہوں گے؟ امام مہدی ہوں گے۔ وعن جابر قال، اور حضرت جابر سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ میری امت میں سے ایک جماعت حق کے خلاف لوگوں سے جنگ کرتی رہے گی، یا حق کے بقا پر جنگ کرتی رہے گی لوگوں سے۔ ظاہرین، اور وہ جو جنگ کرنے والی جماعت ہوگی، جو دشمنوں سے جنگ کرے گی، حق کے خلاف رہنے والوں سے لڑے گی، تو وہ غالب ہوں گے روز قیامت تک، یعنی وہ غالب رہیں گے، مغلوب نہیں ہوں گے۔ کب تک؟ روز قیامت تک۔ روز قیامت سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرب قیامت تک، اس لیے کہ قیامت کا جو دن ہوگا تو اس وقت تو کوئی مسلمان رہے گا ہی نہیں۔ جہاں بھی آتا کہ روز قیامت تک، مراد کیا ہوتا ہے؟ قرب قیامت تک، یعنی جب بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی اس وقت تک۔ قال فینزل عیسی ابن مریم، حضور نے ارشاد فرمایا تو اس وقت عیسیٰ ابن مریم نزول فرمائیں گے۔ فیقول امیرہم تعالی صلی لنا، تو جو ان مسلمانوں کا امیر ہوگا وہ کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ فیقول لا ان بعضکم علی بعض امراء، تو وہ فرمائیں گے نہیں، تم میں بعض پر امیر ہیں۔ کیوں ایسا فرمائیں گے؟ تکرمت اللہ ہذہ الامہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے اس امت کے اکرام اور احسان کی وجہ سے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو انعام بخشا ہے، جو اس پر اس کی تعظیم اور اس کو عظمت بخشی ہے، اس کی بنیاد پر وہ ایسا کہیں گے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وَهَذَا الْبَابُ خَالٍ عَنِ الْفَصْلِ الثَّانِي، اور یہ باب فصل ثانی سے
خالی ہے، جیسے اس سے پہلے والا باب فصل ثالث سے خالی تھا کہ فصل ثانی سے خالی ہے۔ الفصل الثالث عن عبداللہ ابن عمرو قال، حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل عیسی ابن مریم الی الارض، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم زمین پر نزول فرمائیں گے، فیتزوج، تو وہ شادی کریں گے، ویولد لہ، اور ان کے بچے ہوں گے، ویمکث 45 سنہ، اور وہ 45 سال قیام فرمائیں گے، ثم یموت، پھر انہیں موت آئے گی، وہ دنیا سے رخصت ہوں گے، فیدفن معی فی قبری، تو وہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن کیے جائیں گے۔ میری قبر سے مراد کیا ہے؟ میرے مقبرے میں، جہاں چند قبریں ہوتی ہیں یا جو قبر کی جگہیں ہوتی ہیں اسے مقبرہ کہتے ہیں نا، تو چونکہ اس حجرے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ان کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور ان کے نائب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اب بھی اس حجرے میں ایک قبر کی جگہ خالی ہے۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ انہیں بھی وہاں دفن ہونے کا موقع مل جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ بعض لوگ راضی ہوئے تو بعض دوسرے راضی نہیں ہوئے، بہرکیف کسی کو اس کا موقع نہیں مل سکا، اور اب تو ہر طرف سے حصار ہے۔ آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم جب تشریف لائیں گے، ان کا جب انتقال ہوگا تو انہیں اس خالی جگہ میں دفن کیا جائے گا۔ فَأَقُومُ أَنَا وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، تو میں اور عیسیٰ ابن مریم دونوں ایک قبرستان سے اٹھیں گے ابو بکر و عمر کے درمیان، یعنی ایک طرف حضرت ابو بکر ہوں گے، ایک طرف حضرت عمر ہوں گے، اور ہم دونوں بیچ میں ہوں گے۔ رواہ ابن الجوزی فی کتاب الوفا، اسے ابن الجوزی نے کتاب الوفا میں روایت کیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ باب یعنی باب و نزول عیسیٰ علیہ السلام بھی ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ کل آپ پڑھیں گے باب و قرب الساعہ۔